ایک مسجد کے امام اور خطیب صاحب نے سوال کیا ہے کہ ان کی پیدائش کے وقت ان کے والد محترم نے ان کی ولدیت ان کے تایا کے نام کی لکھ دی تھی، تو وہ تایا کے نام کی ولدیت کاغذوں کے اندر اب تک چلتی آ رہی ہے، جبکہ سب لوگوں کو، رشتہ داروں کو بھی اور علاقے والوں کو بھی، سب کو پتہ ہے کہ یہ فلاں شخص کا بیٹا ہے، تو صرف کاغذات میں اس میں تائے کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور یہ امام صاحب کوئی 15-17 سال سے کسی مسجد میں امام اور خطیب ہیں، تو اب مسجد بعض لوگوں نے ان کو اس لیے امامت اور خطابت سے روک دیا ہے کہ آپ کے والد کا نام کاغذات میں غلط لکھا ہوا ہے، لہٰذا آپ جماعت کروانے کی اہلیت نہیں رکھتے، اور ان کو جو ہے نا وہ جماعت کرانے سے معطل کر دیا ہے اور خطابت سے بھی معطل کر دیے۔ کیا یہ بعض لوگوں کا عمل کتاب و سنت کے مطابق کیا درست ہے؟ محترم ناظرین کرام، سب سے پہلی بات تو یہ ہمیں اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ بچے کا نام اس کے اصل والد کے ساتھ ہی لکھنے کا حکم ہے اللہ کا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، انہیں ان کے باپوں کے نام سے پکارو، یہی زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ رب العالمین کے ہاں۔ تو باپ کے علاوہ ولدیت کے خانے میں تائے کا، چاچے کا یا کسی اور شخص کا نام لکھنا یہ اسلام کے اندر سنگین گناہ ہے اور جرم بھی ہے۔ یہ نسب کو چینج کرنا ہے، اور نسب کو بدلنا اسلام کے اندر بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انتسب الی غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام۔ جس شخص نے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کی، وہ نسبت اس نے چاہے زبانی کلامی کی، چاہے گورنمنٹ کے تمام کاغذات میں کی ہے تو غلط ہی، وہاں کاغذات میں بھی غلط ہے، وہ بھی شریعت کے منافی ہے، تو جنت ایسے شخص پر حرام ہے، یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا سنگین جرم، اور یہ حدیث صحیح بخاری شریف کی ہے، کتنا سنگین جرم ہے یہ باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرنا۔ لیکن اس میں ان مذکورہ امام اور خطیب صاحب کا تو کوئی قصور ہے ہی نہیں، یہ قصور تو اس کے والد کا ہے یا اس کے تائے کا ہے اور خاندان والوں کا ہے، اس کا قصور نہیں ہے۔ اور اس کو بھی اس کے سوال کے مطابق علم نہیں تھا پہلے کہ ایسا جو ہے نا شریعت کے اندر جرم ہے، حرام ہے اور غلط ہے، اب ان کو علم ہو گیا ہے اور وہ اس کو چینج کروانے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو فتویٰ دے دیا ہے نا بعض لوگوں نے کہ یہ امامت کے قابل نہیں ہے، یہ امام نہیں بن سکتا، یہ زیادتی کی گئی ہے امام صاحب پر اور خطیب صاحب پر، یہ غلط ہے۔ بھئی وہ اس کو چینج کروا دے گا، چینج ہو سکتا ہے، اس کے لیے وقت لگتا ہے، تو چینج کروائے گا وہ انشاءاللہ الرحمن حدیث کے مطابق۔ اس کے لیے جائز نہیں ہے کاغذات میں بھی تائے کی طرف نسبت کرنا، باپ کی جگہ پر تائے کا نام لکھوانا، وہ تایا تو باپ ہوتا ہی نہیں ہے، ہی نہیں ہے وہ، لیکن اس کو اس وجہ سے امامت سے خارج کرنا، نہ تو وہ کافر ہوا ہے اس سے اور نہ وہ مشرک ہوا ہے اس سے۔ جب کوئی بندہ کافر بھی نہیں، مشرک بھی نہیں، ایمان والا ہے، اور ایک غلطی ہے جو اس کی نہیں ہے، اس کے خاندان والوں کی ہے، اور وہ غلطی کی اصلاح کے لیے بھی تیار ہے، تو پھر اس کو امامت سے برخاست کرنا، خطابت سے معطل کرنا، یہ سراسر زیادتی ہے، ظلم ہے، اور یہ کام نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو۔ اللہ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔